السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کا آغاز کیا ہے نورانی قاعدہ سے، تو آج سبق نمبر 3 جس کو ہم پڑھیں گے، عنوان ہے ہمارا حروف کی مخرج کے اعتبار سے ترتیب۔ مخرج کیا ہوتا ہے؟ حرف کی آواز نکلنے کی جگہ اس کا مخرج کہلاتی ہے۔ یعنی ہم جب حرف کو ادا کرتے ہیں تو جس جگہ پر آ کر اس حرف کی آواز ٹکتی ہے، جہاں سے نکلتی ہوئی ہمارے منہ سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے ہمیں، تو وہ اس حرف کا مخرج ہوتا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں لیسن کا تعوذ اور تسمیہ سے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، یہ ادا ہوتا ہے جہاں سے ہمارا منہ شروع ہو رہا ہے، ہونٹوں کے باہر سے، میم خشکی والے حصے سے، با ہونٹوں کے تری والے حصے سے اندر سے، واو، واو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے۔ وا جب پڑھیں گے تو واو کو پڑھتے ہوئے ہمارے اوپر والے جو دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے ساتھ نہیں لگنے چاہیے۔ واو ہونٹوں کو باہر نکال کر پڑھیں گے، واو۔ اور فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے کنارے جو ہیں وہ ہمارے نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے میں لگیں گے، تری والے حصے میں، فا۔ تو ہم نے دیکھا ہے اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب واو کو پڑھتے ہیں تو اس کو بھی فا والے مخرج سے پڑھ دیتے ہیں، جبکہ واو کا مخرج ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے، میم، با، واو، فا۔ اندر جاتے ہیں تو زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے کنارے سے، فا، فا، ذال، ذال، وا، وا۔ اوپر والے دانتوں کا کنارہ اور زبان کی نوک سے پڑھیں گے، اور موٹا ہوگا، یہ دونوں کے ساؤنڈ میں فرق ہے، ذال باریک، وہ موٹا، تا، تا، زبان کی نوک اور اوپر والے دو دانتوں کی جڑ، تا، دال، تو۔ یہ تا باریک ہے اور یہ موٹا، تو، تا، دال، زا۔ دانتوں کو بند کریں گے اور زبان کی نوک سے، زا، سین، صاد موٹا کر کے پڑھیں گے، صاد، لام، نون، را۔ یہ بہت آسان ہے، یہ ترتیب سے ہم اسی طرح پڑھتے ہیں۔
زبان کی سائڈ، زبان کا کنارہ اور ہمارے اوپر والے دانت لام، نون، را، جیم، شین، یا۔ زبان کا درمیان، اوپر والا حصہ اور اوپر کا تال، جیم، شین، یا۔ زبان کی سائڈ اور اوپر والی 5 داڑیں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ واد، واد موٹا کر کے پڑھیں گے اس کو، کاف، قاف۔ منہ کے اینڈ سے، زبان کی جڑ سے، زبان کو، جڑ کو تھوڑا سا نیچے رکھیں گے تو کاف باریک پڑا جائے گا، اور زبان کو اٹھا دیں گے تو قاف۔ اس کے بعد یہ حروف حلقی ہیں جو سارے کے سارے گلے سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو یہ سارے کے سارے گلے، یعنی ہم نے مخرج کو شروع کیا ہونٹوں سے اور گلے تک لے گئے، یعنی حروف کی مخرج کے اعتبار سے ایک ترتیب ہے، یعنی منہ کے باہر سے شروع کیا اور گلے کے اینڈ تک حروف کو اس ترتیب سے لکھا اور پڑھا۔ اور دوسری، ان کے مخارج کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے کہ اس حرف کو ہم ساکن کریں گے اور اس کے شروع میں ہم حمزہ لگائیں گے۔ مثال کے طور پہ حمزہ زبر میم ام، حمزہ زبر میم ام، حمزہ زیر اور پیش، حمزہ زیر میم ام، حمزہ پیش میم ام۔ تو جہاں پر آواز آ کر رک رہی ہے، ٹک رہی ہے، وہ اس میم کا مخرج ہے۔ اسی طرح با، حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب۔ جہاں پر آواز آ کر رکتی ہے، جہاں پر آواز محسوس ہو رہی ہے، وہ اس حرف کا مخرج ہوتا ہے۔ تو ان کے مخارج ہم ساکن والی مشق میں جا کر پریکٹس کریں گے، وہاں پر ان پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ ان کے مخارج کیا ہیں۔ اور اس سے اگلا ٹاپک جو ہم ترتیب سے پڑھیں گے اگلے لیکچر میں، لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ اس میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے، کہ یہ 5 حروف میں نے لکھے ہیں، با، تا، سا، نون، یا۔ تو جب یہ حروف اپنی شکلوں کو تبدیل کر کے آتے ہیں تو ان 5 کے 5 حروف کی شکل جو ہے وہ سیم ہو جاتی ہے۔ جب یہ شروع میں آئے تو یہ ہے با، جب یہ درمیان میں آئے تو یہ با ہے۔ تو اسی طرح نقطوں کے فرق سے باقی ان کی شیپ جو ہے وہ ساری کی ساری سیم ہے، لیکن جب نقطوں کا فرق آتا ہے تو یہ حروف جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر نیچے ایک نقطہ ہے تو با ہے، اگر اوپر 2 نقطے ہیں تو یہ تا ہے، اور اگر 3 نقطے آگے تو سا ہو گیا، اور اسی طرح اگر نیچے اوپر ایک نقطہ ہے تو نون ہے، اور اگر نیچے 2 نقطے ہیں تو وہ یا ہے۔ اور اسی طرح یہ مختلف شیپس ہیں، یہ بھی انہی حروف کی ہیں، جس طرح کہ یہ بھی شیپ ہے با، انہی 5 حروف کی یہی شیپ ہے، نقطوں کی وجہ سے فرق آئے گا۔ یہ بھی انہی کی نقطوں کی وجہ سے، یہ دیکھیں با، یا، با یہ شیپ ہے، با جیم، اور اس نقطے کو اٹھا کر اوپر لکھ دیں تو یہ نون ہو جائے گا۔ یعنی شیپس یہ والی آئیں گی ان 5 حروف کی۔ یہ مختلف شیپس ہیں، مختلف رسم الخط ہیں، جن کی وجہ سے یہ چینج ہوتے ہیں۔ با، یا، با جیم، با میم، نون، با لام، با کاف تا۔ تو حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں جو ہیں ان کو ہم تفصیل کے ساتھ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔